لوگوں کے لیے دنیا کی خواہشات مزین کر دی گئیں، عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے خزانے، چنے ہوئے گھوڑے، مویشی اور کھیتی، یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اللہ ہی کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ کہہ دو، کیا میں تمہیں ان سب سے بہتر چیز کی خبر دوں؟ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور اللہ کی رضا ہوگی، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، بس ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ وہ صابر لوگ ہیں اور سچے اور فرمان بردار اور اللہ کے حضور جھکنے والے اور راتوں کو اللہ سے بخشش مانگنے والے۔ اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی، وہ انصاف پر قائم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، صرف آپس کی زد کی وجہ سے۔ اور جو کوئی اللہ کی آیات کا انکار کرے تو بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر اگر وہ تجھ سے جھگڑے تو کہہ دے، میں نے تو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، اور میرے ماننے والوں نے بھی، اور ان سے کہہ دے جنہیں کتاب دی گئی، اور ان سے بھی جو ان پڑھ ہیں، کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ بس اگر وہ اسلام لے آئیں تو ہدایت پا گئے، اور اگر وہ منہ موڑے تو تیرا کام صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھتا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو لوگوں کو انصاف کی دعوت دیتے ہیں، تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا و آخرت میں ضائع ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ جب اس عورت نے بچی کو جنا تو کہا، اے میرے رب، میں نے ایک لڑکی کو جنا ہے، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ کیا جنا گیا، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا۔ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اسے اور اس کی نسل کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو اس کے رب نے اسے قبول کر لیا اور اچھی پرورش دی، اور زکریا کو اس کا نگہبان بنایا۔ جب زکریا اس کے پاس آتے تو وہاں کھانے پینے کی چیزیں پاتے۔ انہوں نے کہا، اے مریم، یہ کہاں سے آیا؟ اس نے کہا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ زکریا نے وہی دعا کی، کہا، اے میرے رب، مجھے نیک اولاد عطا کر، بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ فرشتوں نے آواز دی جب وہ عبادت میں کھڑے تھے، اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، جو اللہ کے کلمے کی تصدیق کرے گا، عزت والا ہوگا، پاکیزہ ہوگا اور نبی ہوگا، نیک لوگوں میں سے۔ زکریا نے کہا، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ مجھے بڑھاپا آ چکا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ زکریا نے کہا، میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا، تم 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے سوائے اشارے کے، اور اپنے رب کو یاد کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کرو۔ فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ نے تجھے چن لیا، تجھے پاک کر دیا اور سب عورتوں پر فضیلت دی۔ اے مریم، اپنے رب کے سامنے جھکو، سجدہ کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں، تم ان کے پاس نہیں تھے۔ نوح جب وہ مریم کی کفالت کے لیے قرار ڈال رہے تھے، اور نہ تم ان کے پاس تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تمہیں خوشخبری دیتا ہے ایک کلمہ کی جس کا نام مسیح عیسی ابن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت میں عزت والا ہوگا اور اللہ کے مقربین میں سے ہوگا۔ وہ لوگوں سے بات کرے گا، جھولے میں بھی اور بڑی عمر میں بھی، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ مریم نے کہا، اے میرے رب،
میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ مجھے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ فرمایا اللہ جو چاہے کرتا ہے، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اور اللہ اسے کتاب سکھائے گا اور حکمت اور تورات اور انجیل، اور وہ بنی اسرائیل کے لیے رسول ہوگا۔ وہ کہے گا میں تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، میں مٹی سے پرندے کی شکل بناؤں گا، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے اڑنے لگے گا۔ میں مادرزاد اندھے کو ٹھیک کرتا ہوں اور کوڑی کو شفا دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور تمہیں بتاتا ہوں جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو، اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اور میں تصدیق کرنے آیا ہوں تورات کی، اور میں تم پر کچھ چیزیں حلال کرنے آیا ہوں جو پہلے تم پر حرام تھی۔ بس اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ جب عیسیٰ نے ان کا انکار محسوس کیا تو کہا کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم ایمان لائے اور گواہ رہا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اے ہمارے رب، جو تو نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے رسول کی پیروی کی، بس ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ انہوں نے چال چلی اور اللہ نے بھی چال چلی، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ میں تجھے موت دوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا اور کافروں سے پاک کر دوں گا اور تیرے ماننے والوں کو ان پر غالب کر دوں گا قیامت کے دن تک، پھر تم سب میری طرف لوٹو گے اور میں فیصلہ کروں گا جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے۔ جو لوگ کافر ہوں گے میں انہیں سخت عذاب دوں گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ جنتی ہوں گے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ ہم تمہیں سچائی کی آیات پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے، اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر فرمایا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ یہ سب سچ ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہے، بس شک کرنے والوں میں نہ ہو۔ اگر کوئی تم سے اس بارے میں جھگڑے تو کہہ دو آؤ ہم اور تم اپنے بیٹوں، عورتوں اور اپنی جانوں کو لائیں، پھر اللہ سے دعا کریں اور جھوٹوں پر لعنت کریں۔ یہ سب سچ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ ہی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اگر وہ منع موڑے تو اللہ فساد کرنے والوں کو جانتا ہے۔ کہو اے اہل کتاب، آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ اگر وہ منع موڑے تو کہہ دو گواہ رہو کہ ہم مسلمان۔ آج اس ویڈیو میں تیسرا سپارہ ترجمہ کے ساتھ مکمل ہو گیا، اور یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اسے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور چینل سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔